اس نئے اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے نا وہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ جی بالکل۔ مطلب ہمارے پاس جو آج ماخذ موجود ہے وہ ایک بہت ہی گہری اور یعنی بنیادی نوعیت کی حقیقت پر مبنی ہے۔ اسے دا ڈیوائن ورڈکٹ آن فالسہڈ کا عنوان دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سورت یونس کی آیات 17 اور 18 پر مبنی ہے۔ بالکل۔ اور ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ہم ان آیات کے اندر موجود سچائی، جھوٹ کی اصل نوعیت اور اس کائنات کے پورے نظام میں اختیار اور علم کے تصورات کا ایک گہرا مطالعہ کریں۔ جی یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ چلیں اب اس پوری بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ جب میں نے ان دو مختصر آیات کو پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ کس طرح یہ چند الفاظ انسانی نفسیات اور ہمارے عقیدے کی بنیادوں کو ایک زبردست چیلنج کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماخذ محض کچھ حقائق کا سیدھا سادہ بیان نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ دراصل انسانی سوچ کے پورے زاویے کو بدلنے کی ایک دعوت محسوس ہوتا ہے۔ یہ آیات اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ انسان ظلم اور اختیار جیسے بھاری تصورات کو ان کے وسیع تر سیاق و سباق میں دیکھے۔ یعنی یہ صرف الفاظ نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم صرف الفاظ کے ظاہری معنی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ الفاظ انسانی رویوں اور کائنات کی حقیقتوں کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرح کا ایکس رے کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ جی ہاں، یہ انسانی ذہن کا ہی ایکس رے ہے جو ان پوشیدہ وجوہات کو سامنے لاتا ہے کہ انسان حقائق کا سامنا کرنے سے کیوں بھاگتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ماخذ کے اس حصے سے جو ایک بہت ہی طاقتور اور چیلنجنگ سوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جی، آیت 17 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ آیت 17 کے الفاظ کچھ یوں ہیں: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ صحیح۔ میں یہاں تھوڑا رک کر اس لفظ ظالم پر بات کرنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عام معاشرتی رویوں میں تو ہم ظالم اسے مانتے ہیں جو کسی پر جسمانی تشدد کرتا ہے یا کسی کا مال غصب کرتا ہے یا کسی کمزور کا حق مارتا ہے۔ لیکن اس ماخذ میں ظلم کی ایک بالکل مختلف سطح کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس سوال کا جواب دراصل لفظ ظلم کی فلسفیانہ بنیاد میں چھپا ہے۔ عربی لغت اور اس ماخذ کے سیاق و سباق میں ظلم کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل اور حقدار جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ اچھا، یعنی غلط جگہ پر رکھنا۔ بالکل۔ جب کوئی انسان سچائی کو مسخ کرتا ہے تو وہ دراصل حقائق کے ساتھ کائنات کے توازن کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ماخذ نے جھوٹ کی دو بہت ہی واضح قسمیں بیان کی ہیں۔ جی، افتراء اور تکذیب۔ ہاں، پہلی قسم کو افتراء کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات خود سے گھڑنا، اپنی طرف سے ایک کہانی بنانا اور اسے کائنات کے خالق کی طرف منسوب کر دینا۔ یعنی جو چیز ہے ہی نہیں اسے تخلیق کر لینا۔ جی، یہ ایک ایسا وجود تخلیق کرنے کے مترادف ہے جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ اور دوسری قسم تکذیب ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو سچائی اور نشانیاں پہلے سے واضح طور پر موجود ہیں ان کا صاف انکار کر دینا۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے میرے ذہن میں۔ یہ دونوں رویے بظاہر ایک دوسرے کے متضاد لگتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ہم نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو ایک طرف انسان ایک نیا جھوٹ تخلیق کر رہا ہے یعنی افتراء، اور دوسری طرف موجودہ سچ کو مٹا رہا ہے یعنی تکذیب۔ تو ماخذ نے ان دونوں کو ایک ہی خانے میں کیوں رکھا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا عمل زیادہ خطرناک ہے، یا کیا یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دراصل یہ دونوں ہی صورتیں حقیقت سے فرار کی مختلف ٹیکنیکیں ہیں۔ فرار کی تکنیکیں؟ جی، افتراء میں انسان اپنے بنائے ہوئے خیالات، اپنی خواہشات کو سچائی کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ وہ ایک متبادل حقیقت تخلیق کرتا ہے تاکہ اسے اپنے اعمال کا جواز مل سکے۔ صحیح، وہ اپنا ایک کمفرٹ زون بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف تکذیب میں وہ اس سچائی سے آنکھیں چراتا ہے جو اس کے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچائی اس کے مفادات سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ دونوں عمل حقائق کو مسخ کرنے کی بدترین شکلیں ہیں۔ یعنی دونوں میں انسان سچ سے ہی بھاگ رہا ہے۔ 100%۔
جب انسان ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ اپناتا ہے تو وہ کائنات کے خالق کے ساتھ تو جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر اپنی ذات، اپنی عقل کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو اندھے پن کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ تشریح واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی حقیقت کو جھٹلانا محض ایک غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی پوری ذہنی اور روحانی ساخت کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماخذ کے اگلے ہی حصے میں ایک حتمی اور دو ٹوک فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الْمُجْرِمُونَ، یعنی یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جی۔ یہاں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ لفظ مجرم کا انتخاب ہے۔ انہیں صرف نادان یا بھٹکا ہوا نہیں کہا گیا، بلکہ سیدھا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل کائناتی قوانین کی خلاف ورزی ہے؟ میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کروں گی۔ دیکھیں، کائنات کا جو مکمل نظام ہے وہ ایک اٹل سچائی اور حق پر کھڑا ہے۔ اس نظام کے کچھ قوانین ہیں جو مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ بالکل۔ جب کوئی شخص اس سچائی کے خلاف بغاوت کرتا ہے، چاہے وہ جھوٹ گھڑ کر کرے یا موجودہ سچائی کو جھٹلا کر، تو وہ محض ایک انفرادی غلطی نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک جرم کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ اس کائناتی نظام کے خلاف ایک باقاعدہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ماخذ میں یہ جو حتمی فیصلہ دیا گیا ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن دنیا میں تو بظاہر لوگ جھوٹ بول کر فائدے میں نظر آتے ہیں۔ وقتی طور پر دنیاوی لحاظ سے شاید کسی کو لگے کہ اس نے جھوٹ یا فریب کے سہارے کوئی بڑا فائدہ حاصل کر لیا ہے، لیکن حتمی اور دیرپا کامیابی جو کائنات کے اصولوں سے ہم آہنگ ہو، وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے کی گئی عمارت کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ تو قانون فطرت کی بات ہو گئی۔ بالکل، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ علت و معلول کا ایک ناگزیر قانون ہے۔ یہ تو بات ہو گئی سچائی سے بھاگنے اور حقائق کو مسخ کرنے کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان اس حقیقی سچائی سے بھاگتا ہے تو وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ خلا میں تو نہیں رہ سکتا۔ بالکل، وہ ایک خلا میں تو نہیں لٹک سکتا، اسے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں ماخذ کی اگلی بات یعنی آیت 18 انسانی نفسیات کے ایک انتہائی دلچسپ پہلو کو بے نقاب کرتی ہے۔ جی، وہ پہلو جو بے اختیار ہستیوں کی پوجا سے متعلق ہے۔ جی ہاں، ماخذ کے الفاظ ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کی تہ میں جائیں تو یہ انتہائی غیر منطقی رویہ لگتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ انسان کسی بھی طاقت کے سامنے کیوں جھکتا ہے، اس کی وفاداریوں کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ نفع یا نقصان میرے خیال میں؟ بالکل، نفسیات بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے دو ہی بنیادی محرکات کام کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ اس طاقت سے کسی فائدے کی امید رکھتا ہے یا پھر وہ اس طاقت کے غضب اور نقصان سے ڈرتا ہے۔ صحیح۔ نفع اور نقصان کا یہی تصور انسان کی اطاعت اور عقیدے کا تعین کرتا ہے، لیکن یہاں ماخذ ایک بہت ہی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ انسان جن ہستیوں، بتوں یا تصورات کو پوج رہا ہے، ان کے پاس تو یہ دونوں بنیادی صلاحیتیں ہی سرے سے موجود نہیں ہیں۔ نہ نفع نہ نقصان۔ جی، نہ وہ اپنے ارادے سے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو جب بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہو رہی تو یہ عمل ہر لحاظ سے منطق اور انسانی فہم کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے۔ اس رویے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال لیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں ایک شخص کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور اسے ایک ایسی مشین سے پیداوار کی امید ہے جس کا نہ تو کوئی پرزہ سلامت ہے اور نہ ہی اس کا بجلی سے کوئی کنیکشن ہے۔ تو وہ تو بیکار مشین ہے۔ بالکل، یہ تو وہی بات ہوئی کہ انسان ایک مردہ چیز سے زندگی کی حرارت مانگ رہا ہے۔ یا اگر ایک جدید دور کے زاویے سے دیکھیں تو یہ کارپوریٹ کلچر کی طرح لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک دفتر میں کوئی ملازم کمپنی کے سی ای او سے براہ راست بات کرنے کے بجائے کسی ایسے مڈل مینیجر کی خوشامد شروع کر دے جس کے پاس نہ تو کسی کو نوکری پر رکھنے کا اختیار ہے اور نہ ہی نکالنے کا۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ کوئی بھی باشعور انسان دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں کرے گا۔ تو پھر عقیدے جیسے حساس اور اہم معاملے میں انسان کی عقل اس قدر مات کیوں کھا جاتی ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔
میں سمجھتی ہوں کہ یہ کارپوریٹ کلچر والی تشبیہ صورتحال کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ جب انسان کو خود بھی اندر سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا عمل غیر منطقی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مڈل مینیجر بے اختیار ہے، تو پھر وہ اس خوکھلے پن کو چھپانے کے لیے ایک نیا بیانیہ تیار کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے۔ جی، وہ اپنے اس فعل کے دفاع کے لیے ایک جواز تراشتا ہے، اور ماخذ اسی جواز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ان کا دعویٰ بیان کیا گیا ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ بالکل، یہ دعویٰ دراصل انسان کے اس احساس کو چھپانے کی ایک کوشش ہے، جہاں وہ تسلیم تو کر لیتا ہے کہ اصل طاقت اوپر والی ذات کے پاس ہی ہے، لیکن وہ براہ راست اس تک پہنچنے کے بجائے ان بے اختیار ہستیوں کو بیچ میں ایک سفارشی کے طور پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یا میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، انسان کو اس سفارشی کلچر کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ یہ ایک بنیادی نفسیاتی سوال ہے۔ کیا یہ صرف احترام کا کوئی مبالغہ آمیز رویہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی خوف چھپا ہے؟ کیونکہ اگر کائنات کا مالک براہ راست سن سکتا ہے تو بیچ میں کسی کو لانے کی کیا منطق رہ جاتی ہے؟ اس کے پیچھے براہ راست جواب دہی سے بچنے کا ایک بہت گہرا نفسیاتی خوف کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مشکل کاموں سے کتراتا ہے۔ صحیح۔ کائنات کے اصل اور کامل خالق کا براہ راست سامنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے اعلیٰ اور کڑے اصولوں کے مطابق ڈھالنی پڑے گی۔ اسے سچ بولنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا، اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ جی، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس بوجھ سے فرار حاصل کرنے کے لیے انسان ایک درمیانی راستہ ایجاد کرتا ہے۔ وہ کچھ ایسے سفارشی گھڑ لیتا ہے جن کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں خوش کرنا آسان ہے۔ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ کچھ نذرانے، کچھ رسومات یا محض زبانی عقیدت کے بدلے یہ سفارشی کائنات کے اصل مالک کی عدالت میں اسے بچا لیں گے۔ یہ دراصل انسان کی وہ اندرونی کمزوری ہے جو اسے سچائی کے کڑے امتحان سے بچا کر شارٹ کٹس کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے جو کہ بڑی چشم کھوشا ہے۔ وہ کیا؟ یعنی شفاعت یا سفارشیوں کا یہ جو پورا تصور ہے، یہ انسان نے دراصل خدا کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی سہولت اور اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ 100% درست۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے اعمال اور کردار کی وہ بھاری قیمت نہ چکانی پڑے اور بس کسی درمیانی ہستی کی خوشنودی سے کام نکل جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے حصے کا کام کر دے۔ اور ماخذ اسی بات پر ضرب لگاتا ہے۔ بالکل، لیکن ماخذ اس تصور کو بس یہیں پر لا کر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں ایک ایسا زبردست اور چیلنج کرنے والا سوال پیش کرتا ہے جو اس پوری غیر منطقی سوچ کی جڑیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ یہ سوال پڑھ کر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس میں جو ایک طنز اور منطق کی گہرائی ہے وہ کمال کی ہے۔ اس سوال کو اگر ہم گہرائی میں جا کر سمجھیں تو یہ ماخذ کی تنقیدی اور منطقی قوت کا عروج ہے۔ اس سوال کے اندر چھپے ہوئے کائناتی چیلنج کو دیکھیں۔ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، جس کا علم آسمانوں اور زمین کے ایک ایک ذرے، ہر کہکشاں اور ہر پوشیدہ راز پر محیط ہے، تم اسے یہ بتا رہے ہو کہ فلانی جگہ پر تمہارا کوئی سفارشی یا کائنات کے نظام میں کوئی شریک موجود ہے؟ یہ تو واقعی لاجواب کر دینے والی بات ہے۔ یہاں منطق یہ ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین کے اس قدر وسیع و عریض، پیچیدہ اور بے عیب نظام میں کوئی ایسا وجود ہوتا جس کے پاس کوئی ذرہ برابر بھی اختیار ہوتا یا جو خدائی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا، تو کائنات کے رب کے علم میں وہ ضرور ہوتا۔ بالکل۔ تم انسان ہو کر خدا کو اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ سوال دراصل اس عقیدے کے کھوکھلے پن کو اس قدر بے نقاب کر دیتا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں بچتی۔ یہ تو بالکل ایسی ہی صورتحال ہے کہ جیسے ہم نے کارپوریٹ کلچر کی بات کی، یا اگر ہم ایک اور مثال لیں، فرض کریں کسی نے ایک بہت بڑی اور پیچیدہ عمارت تعمیر کی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک ایسا معمار جو اس عمارت کے ایک ایک انچ، ایک ایک تار اور پائپ سے واقف ہو۔
اب کوئی باہر سے آ کر اس معمار کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تمہاری اس عمارت میں ایک ایسا خفیہ کمرہ بھی ہے جس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جو تمہارے سارے فیصلے تبدیل کروا سکتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جب ہم الہی علم کی اس لامحدود وسعت کا تصور کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کہ کوئی سفارشی موجود ہے جسے اللہ خود نہیں جانتا، نہ صرف مذاقہ خیز محسوس ہونے لگتا ہے بلکہ انسان کی اپنی جہالت کا اعلان بن جاتا ہے۔ میں اس سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ یہ مثال اس مزاح خیز صورتحال کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے، اور جب انسان اس دعوے کی کمزوری کو سمجھ لیتا ہے تو پھر باری آتی ہے اس حتمی اعلان کی جس پر یہ ماخذ اس پوری بحث کو سمیٹتا ہے۔ اور وہ اعلان کیا ہے؟ آیت کے اختتام پر کہا گیا ہے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں لفظ سبحان کا استعمال بہت معنی خیز ہے۔ جی، سبحان۔ یہ محض ایک رسمی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ الوہیت کے تصور کو ہر قسم کی انسانی آلودگی اور محدود سوچ سے پاک کرنے کا ایک عظیم اعلان ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کو اپنے جیسا ہی کوئی طاقتور انسان سمجھنے کی غلطی کرتا ہے اور ماخذ اس سوچ کی نفی کر رہا ہے؟ جی، حقیقت یہی ہے۔ لفظ سبحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ذات ہر نقص، ہر خامی اور ہر قسم کی محتاجی سے مکمل طور پر مبرہ ہے۔ انسان اپنی محدود اور دنیاوی سوچ کی وجہ سے خدا کے تصور کو اپنے معاشرتی نظام جیسا بنا لینا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اپنے کلچر کو خدا پر تھوپنا چاہتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا نظام جہاں سفارشیں چلتی ہوں، جہاں درمیانی لوگ ہوں، جہاں رشتہ داریاں، تعلقات یا خوشامد کی بنیاد پر فیصلے تبدیل کروائے جا سکتے ہوں، جو کہ ہمارے ہاں عام ہے۔ جی، انسان سوچتا ہے کہ جیسے دنیاوی درباروں میں وزیروں اور حواریوں کی چلتی ہے، ویسے ہی کائنات کے نظام میں بھی کچھ ہستیاں اثر و رسوخ رکھتی ہوں گی۔ لیکن یہ اختتامی اعلان پوری قوت سے یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کے خالق کی ذات ان تمام محدود اور شرک پر مبنی تصورات سے بے حد بلند اور بالاتر ہے۔ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اس کا نظام عدل، اس کا علم اور اس کا اختیار مکمل ہے۔ اس کے ہاں کسی ایسے سفارشی کی کوئی گنجائش نہیں جس کا دعویٰ انسان نے اپنی سہولت کے لیے خود گھڑ لیا ہو۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے میں ہم نے جس طرح ان دو آیات کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اتر کر دیکھا ہے، اس سے ایک بہت ہی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، بالکل واضح۔ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ظلم کی بدترین شکل دراصل سچائی کو مسخ کرنا، حقائق سے منہ موڑنا اور جھوٹ گھڑنا ہے۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ماخذ کیوں ایسے شخص کو مجرم قرار دیتا ہے اور وہ کیوں کائنات کے اس وسیع نظام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے نفع اور نقصان کے بنیادی تصور کو کھنگالا اور شفاعت یا سفارشیوں کی اس پوری نفسیات کا تجزیہ کیا جو انسان کو براہ راست جواب دہی کی کٹھن منزل سے بچنے کے لیے شارٹ کٹس تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ اور علم الہی پر بھی بات کی۔ جی، اور آخر میں ہم نے الہی علم کی اس بے پناہ وسعت کو دیکھا جو ہر جھوٹے دعوے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اگر اس تمام گفتگو اور ماخذ کے دلائل کا غیر جانبدارانہ نچوڑ نکالا جائے تو ماخذ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقائق کو ان کی اصلی حالت میں تسلیم کرنا ہی عقل کا تقاضا ہے۔ صحیح۔ ماخذ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جب انسان کائنات میں حقیقی اختیار اور علم کے واحد سرچشمے کو پہچان لیتا ہے اور اس کھوکھلے پن کو سمجھ لیتا ہے جو سفارشیوں کے تصور میں پنہاں ہے، تو وہ ان تمام بے بنیاد سہاروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک طرح کی فکری آزادی مل جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نفع اور نقصان کا تعلق کسی درمیانی ہستی کی خوشنودی سے نہیں، بلکہ اس اٹل اور براہ راست نظام سے ہے جو کائنات کے خالق نے وضع کیا ہے۔ ان خیالات کا مقصد انسان کی سوچ کو اس وہم سے نکال کر ایک ٹھوس اور منطقی حقیقت کی طرف لانا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے اس پوری بحث کی اہمیت بھی یہی ہے کہ انسان جن چیزوں پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھتا ہے ان کا حقیقت کی کسوٹی پر پورا اترنا کتنا ضروری ہے۔ بے شک۔ بے بنیاد امیدیں اور ایسے سہارے جن کا کائنات کے نظام میں حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں، وہ انسان کو صرف ایک طویل فریب میں مبتلا رکھ سکتے ہیں، لیکن اسے کبھی کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اپنے عقائد اور فیصلوں کو حقائق اور منطق کی روشنی میں پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل،
یہی وہ بنیادی سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں تو اس تمام گہری گفتگو کے بعد ایک سوال ہے جو ماخذ کی ان تمام باتوں سے جنم لیتا ہے، اور میں اسے سب کے غور و فکر کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جب کائنات کا مکمل نظام اس کے تمام تر نفع اور نقصان کے ساتھ ایک ایسی واحد ہستی کے پاس ہے جس کا علم آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز پر محیط ہے، تو پھر انسان کے اندر وہ کون سا گہرا خوف ہے، وہ کون سی نفسیاتی کمزوری ہے جو اسے سچائی کا براہ راست اور بے باک سامنا کرنے کے بجائے ہمیشہ درمیانی راستوں، شارٹ کٹس اور سفارشوں کی تلاش پر مجبور کرتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ خامیوں اور کمزوریوں کے خوف سے فرار کی ایک نہ ختم ہونے والی کوشش۔ انسان کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ اس فکری سفر پر رہنے کا بہت شکریہ۔